ایئر لائن میں یہاں ابھی میرے فاضل سینیٹر نے کہا، سلیم صاحب نے، کہ ان کو مس گائیڈ کیا. میں تو اس وقت مستقل اس بات کو دیکھ رہی تھی، اور میں آپ کو کہوں گی ببانگ دہل کہ ان کو بالکل مس گائیڈ نہیں کیا گیا تھا. یہ ان کی اپنی عقل و فہم تھی، ان کا منصوبہ تھا سیاسی مضمون اور عجیب و غریب، کیونکہ انہوں نے جا کے اور پھر کمیٹی میں بات ہوئی کہ جی ایسا نہیں ہے. تو اب اس کے ساتھ یہ منسٹر دیز آر دا چارج، ان پر چارجز لگنے چاہیے. آپ اپنے منسٹریز، آپ اپنے ملک کی ایئر لائن کو جس طرح کریش کریں، آپ کو یاد ہے اس پہ تقاریر کی تھیں چیئرمین صاحب، اور کتنی تکلیف ہوئی تھی لوگوں کی فیملیز، ہمارا وقار، ہماری ایئر لائن سب تباہ. آج تک وہ ریکور نہیں کر پائے، اور اب یہاں اس کے پرائیویٹائزیشن کے ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں، شروعات ہو رہی ہے رپورٹ کی، کیونکہ وہ اب بزنس پلان اس کا ایسا ہی ہے کہ وائبلٹی لانی ہوگی. تو اس میں کہوں گی اس وقت بیفور اٹ از ریسٹرکچرڈ، جو اس میں امپلائیز ہیں چیئرمین صاحب، بجائے ان کو کہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے، اور کچھ کو تو گولڈن ہینڈ شیک ملے گا بھی نہیں، آپ چھوڑ دیں. تو پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے، ہم نے ایک بے نظیر امپلائمنٹ اسکیم بنائی تھی جس میں مینجمنٹ کنٹرول نہیں لیکن ورکرز کو شیئر ہولڈر بنا دیتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے پرائیویٹائزیشن کا جس میں شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے ورکرز کی، اور وہ خود بذات خود ایک حصہ دار بن جاتے ہیں. کوآپریٹو ایکٹ. تھینک یو میڈم، پوائنٹ آ گیا. تو میری گزارش ہوگی کہ اس میں اس طرح کیا جائے، یہ نہیں کہ سب کو پھینک دیں. اوکے جی، آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. دو ایسپیکٹس ہیں جی. ایک وہ کہ جو ایک سابق حکومت میں ایک وزیر صاحب کے بیان سے اس ادارے کو جو نقصان ہوا، اور ابھی میرے دو کولیگز نے اس کا ذکر بھی کیا، یہ پی آئی اے کی گراؤنڈنگ کی وجہ سے 71 بلین سالانہ اس کو جو ریونیو کا اس کو لاس ہو رہا ہے، اور ہو رہا جب سے وہ اسٹیٹمنٹ ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ ایک سبجیکٹ ہے جو ایک کمیٹی بنائی گئی اور مجھے اس کا کنوینر بنایا گیا. ہم نے کئی میٹنگز کر چکے ہیں، اور پاکستان ایک بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے. نہ صرف پاکستان میں نقصان ہوا پی اے اے کو، بلکہ جو ہمارے پائلٹس دوسری ایئر لائنز میں کام کر رہے تھے، مثلاً ایمریٹس میں یا کہیں بھی گلوبل فارن ایئر لائن میں، ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی. تو بہت زیادہ اس کا میں فاسٹ فارورڈ اب ہم نے کئی میٹنگز کی ہیں، پاکستان نے اس کی بڑی ہیوی قیمت ادا کی ہے، کئی انسپیکشنز ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی سول ایویشن کے حوالے سے چند قوانین یہاں پیش ہوئے ہیں، امینڈمنٹس اس طرح. اس کا یہ اب انٹرنیشنل ڈیمانڈ تھی کہ جب یہ ایک معاملہ گراؤنڈ ہوا اور پھر اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جب یہ حکومت آئی اور اس کی ایفرٹ شروع ہوئی، تو انٹرنیشنل انسپیکشنز کے علاوہ انہوں نے قوانین کی نشاندہی کی کہ آپ کے یہ قوانین سیفٹی کے حوالے سے اور ریگولیشن کے حوالے سے ان کو آپ ان لائن ود انٹرنیشنل جو ہے ایویشن کے قوانین پہ لائیں. اور اس میں جناب چیئرمین جو 71 بلین کا جو لاس ہے، وہ اس پہ 59 بلین کا ریونیو یو کے سے جنریٹ ہوتا تھا. ہمارا جو ڈیاسپورا یو کے میں ہے، وہ جو ہمارے دونوں سائٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ اگر اب کہیں ریسنٹلی وہاں وزٹ کرتے ہوں گے تو کمیونٹی ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم مارے گئے، ہم 2-3 گنا اب ٹکٹیں ادا کرتے ہیں اور وایا دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں. تو اس کو ریوائیو کریں. اس میں جناب چیئرمین ہم نے بہت جو کمیٹی کا جس میں ذکر کیا، اس میں ایویشن منسٹر بھی ہیں، اس میں سیکٹری ایویشن بھی ہیں، اس میں لا منسٹر بھی ہیں، اس میں ڈی جی ایویشن. تو یہ سارا کام اب بالکل مکمل ہونے پہ ہے. اور یہ جو قوانین اللہ کے فضل و کرم سے دونوں ہاؤسز پاس کر رہے ہیں ایویشن میں چینجز کے حوالے سے، سیکیورٹی اور ریگولیشن، اس کے بعد دی لائکلی انسپیکشن جو ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اگست کے مہینے میں انسپیکشن کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اکتوبر میں وہ جو گراؤنڈ ہوئی ہیں اتنے عرصے سے، اور نقصان کئی سو ارب کے ہو رہے ہیں، وہ فلائٹس ریوائیو ہو رہی ہیں یو کے میں انشاءاللہ ہوپ فلی ان اکتوبر. یہ ایک سبجیکٹ ہے. دوسرا سبجیکٹ جو میری آنریبل کولیگ نے ریز کیا، وہ ہے اس کو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پی آئی اے ہولڈ، اس کمپنی کے بارے میں. اس میں بھی میں کچھ عرض کر دوں، اس کی بڑی لانگ ہسٹری ہے.
ہم نے ایک پاکستان ایئر ویز بنایا 2016 میں. اس کے بعد کیونکہ اس میں پاکستان اسٹیل مل اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو کسی طرف لے کے جایا جائے, جو بلیڈ کر رہے ہیں یہ دو ادارے ہمیشہ سے, اس کو کچھ ہینڈل کیا جائے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ ہڑتالیں ہوئیں اور پھر کو 3 لوگ بیچارے شہید بھی ہو گئے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا, یا پارلیمنٹری کمیٹی بنی, میں اس میں شامل تھا, کافی ساتھی ادھر جو بیٹھے ہیں وہ یا ان کی پارٹی کے نمائندگان وہاں تھے. تو ہم نے پھر اس وقت کچھ تھریش ہولڈز ایگری کیے. وہ جو تھریش ہولڈز تھے اس کے اوپر, اب میں لیٹسٹ پوزیشن بتاؤں تو پھر آپ بہتر سوچ سکتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے اس ادارے کے لیے. اس وقت ٹوٹل لائبلٹیز 743 بلین, جناب چیئرمین 743 بلین کی اس ادارے کی اکیلے کی لائبلٹیز ہے ایز آف ٹوڈے. اور اس میں جو بینک لونز ہیں 383 بلین کے ہیں, اور 383 میں جو حکومت پاکستان نے سوورن گارنٹی دی ہے کہ کم وقت میں اگر خدا نہ خواستہ یہ ادارہ پے نہیں کرتا تو حکومت پاکستان, یہ پیپل آف پاکستان ول ہیو ٹو پے, وہ 262 بلین ہے. اس کے علاوہ جو 743 بلین میں جو باقی 360 ہے, 383 بلین بینک لونز ہیں, 360 بلین جو ہیں وہ اس میں پی ایس او کے پیسے دینے پی اے نے, اس میں ایف پی آر کے پیسے دینے پی اے نے, اس میں سول ایویشن اتھارٹی کے پیسے دینے پی اے میں. آئی مین اٹس اے ہیوج نیگیٹو بیلنس شیٹ, اینڈ یہ بلیڈ کر کے اس پوائنٹ پہ پہنچی ہے. ابھی بھی یہ جو سال ابھی گزر رہا ہے, چونکہ ہم بہت اسٹرکٹلی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ہر دوسرے تیسرے مہینے ای سی سی میں آ جاتی ہے پی اے اور سول اپنا ایویشن, ہماری ایویشن منسٹری, اور وہ پیسے مانگتے ہیں. بھئی کسی خدا کے لیے کتنی دیر یہ بلیڈنگ جاری رہے گی؟ اس سال کا بھی ڈسپائٹ آل دی میئرز, اور ان کو جتنا اسکرو کر سکتے کرتے, 110 بلین کا لاس ایکسپیکٹڈ ہے اس سال کا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. خدا نہ خواستہ یہ 7 سال اگر اسی طرح یہ ایئر لائن چلی تو میں نے وہ پروجیکٹڈ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس ادارے کے 1970 بلین اس وقت لائبلٹیز ہوں گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جو لونز ہیں وہ تو آپریشنل بڑی مشکل سے بریک ایون ہوں گے. میرا خیال ہے جب یو کے کی فلائٹس جب ریوائیو ہوں گی 59 بلین کا ریونیو دوبارہ آنا شروع ہوگا, اس میں ان کا مارجن ہے کوئی 17 سے 20%. تو میں جناب چیئرمین یہ میں فیکٹس اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کا ہمارے نزدیک جو امپلائیز ہیں اس وقت 17,000 ہوتے تھے کسی زمانے میں, میں کئی آلموسٹ ڈیکیڈ پرانی بات کر رہا ہوں, دے ہیو کم ڈاؤن ٹو 7,900. آج تو یہ امپلائیز جو ہیں وہ دے ول بی ریکوائرڈ. ابھی تو ان کے پاس بزنس نہیں ہے, ان کے پاس پلینز نہیں ہیں, ان کے پاس فلائٹس کرنے کے لیے فریلر نہیں ہے. ابھی تو ہماری ویسے ہی بین ہوئے ہیں کئی کنٹریز میں ویسٹ میں. تو یہ اب بھی کوئی کسی امپلائی کا, اس وقت بھی یہی تھا کہ ایک امپلائی بھی فارغ نہیں ہوگا ایون ان دیٹ اسکیم آف تھنگ جب پاکستان ایئر ویز بنی تھی. آج بھی یہ جو پاکستان ہولڈ بن رہا ہے یہ ان تمام چیزوں کو, کیونکہ اس پہ یو ہیو ٹو برنگ دی پرائیویٹ پارٹنر. کتنی دیر آپ ہنڈریڈ آف بلینز مینجمنٹ فیلئر آلسو. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کھلے دل سے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ملکی مفاد میں فیصلہ کریں اور سپورٹ کریں, کیونکہ یہ ہم نے اس وقت کہا تھا جی اب ہو جائے گا, یہ نہیں ہو سکا پچھلے 6 سال میں, اور یہ اگر آپ اب ایکشن نہیں لیں گے یہ پھر بھی نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کو آج بتا دیا ایم آن ریکارڈ کہ 743 بلین کی لائبلٹی جو ہے ایک ادارے کی پاکستان کے اوپر بوجھ, یہ اگر ہم نے اگلے 7 سال میں اسی طرح چلایا تو اسے نو راکٹ سائنس, یہ 1970 بلین کا یہ ایک نیگیٹو بیلنس شیٹ ہوگی اور یہ بوجھ ہوگا قوم کے اوپر. بہت شکریہ. جی یوسف رضا گیلانی صاحب. یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ منسٹر